والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل والمراتب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا مودة القربى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام على سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ونزه عن شريك بمحاسنه وجوهر الحسن فيه غير منكسر. يا رب بالمصطفى ضلل مقاصدنا واغفر لنا ما مضي واسال الكرم. الله جل جلاله واكمل والده وعظم ذكره واتم دعاءه وأجل شانه في الغفران وسرور الكائنات آخر الوجودات وزينة بزم الكائنات قائد المرسلين خاتم النبيين أحمد المجتبى جناب محمد مصطفى صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ تسلیم کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور صحابہ اور اہل بیت کی پاکیزہ محبت کا گہوارہ ہمارے قلوب و عزموں کو کرے. سامعین محتشم، اس سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام، جس کی حرمت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کا احترام مشرکین بھی کیا کرتے تھے. حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا، اس میں کافر بھی جو تھے وہ بھی اس مہینے میں جنگ و جدل نہیں کرتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے. اس مہینے کی شہرت کی وجوہات کئی ہو سکتی ہیں، مگر اس مہینے کی جو اصل وجہ شہرت کہ جب بھی یہ شروع ہوتا ہے تو جس شخص نے سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اور جس کے سینے میں اللہ نے ایمان کا نور رکھا ہے، اس کے سینے میں امام حسین اور شہدائے کربلا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. وہ پاک ہستیاں جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا گیا کہ محبوب اپنے امتیوں سے برباد ہوگی. میں نے جو تم تک پیغام خدا بندی پہنچایا، تمہیں قرآن کا تحفہ دیا، تمہیں کلمے پڑھائے، اپنی صحابیت کا شرف ادا کیا، تم زندگی کی گہرائیوں میں تھے، میرے صدقے اللہ عز و جل نے تمہیں آسمان کے ستارے بنایا. میں نے تم پر جتنے بھی احسانات کیے کہ تم سے یہ نہیں کہتا کہ مجھ کو دے دو، مجھ کو دیدار دو، مجھے کوئی اجر دو.
مجھے تو زمین جائیداد تو میں کچھ نہیں چاہتا، کچھ نہیں مانگتا، ہاں ایک بات ہے، تم میرے اہل بیت سے محبت کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ علت بہت ان کو کہا کہ میرے جو قریبی ہیں، میرے جو قرابت دار ہیں، میرے جو رشتہ دار ہیں، وہ چاہے میری ازواج، یہ غلط ہے، وہ چاہے میری اولاد ہو، ہر رشتہ دار جو میرا ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے، تم اس کا احترام کیا کرو، ان سے محبت اختیار کرو، ان کی محبت کو اپنی سینے میں کرو۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص بیت اللہ کا طواف کرے، اور بیت اللہ اور مقام ابراہیم جو سب سے افضل جگہ ہے قدیم کعبہ کے بعد، وہاں پر بیٹھ کر وہ بندہ اللہ کی ساری زندگی عبادت کرتا رہے، اس کی رضا کے لیے روزے رکھتا رہے، اس کی ساری زندگی اس اشرف مقام پہ گزرے، وہ نمازیں پڑھتا رہے، وہ روزے رکھتا رہے، وہ طواف بیت اللہ کرتا رہے، اگر اس کے سینے میں میرے اہل بیت کا بغض ہے تو وہ جہنمی کی موت بنے گا۔ اس کے سینے میں اگر میرے اہل بیت کا بغض ہے، میرے اہل بیت سے وہ محبت نہیں کرتا، میرے رشتہ داروں کا اس کے سینے پہ احترام نہیں، وہ ساری زندگی کی نمازیں، وہ روزے، اس کی تسبیحات و تحلیلات و تکبیرات اس کے منہ پر ماری جائیں گی کہ وہ میرے اہل بیت سے محبت کرنے والا۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اہل بیت کی جو محبت ہے، اللہ عز و جل نے اس کی ترغیب دلائی۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس کی ترغیب دلاتی ہے کہ لوگوں اگر ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو سرکار کے قرابت داروں سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو، سیدوں کی عزت کرو، سیدھے بارگاہ خداوندی تک پہنچ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور ہدایت کا رستہ جو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مقام عرفات ہے، حج کا سب سے افضل رکن، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر تشریف فرما اور خطبہ حجۃ الوداع دے رہے، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، میں ایک بشر، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم افضل بشر ہے، ہماری بشر یہ کہتا ہے، میں بشر، اللہ کا پیغام مجھ تک آ سکتا ہے، وفات ظاہری ہو سکتی ہے، مگر میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو سیدھے خدا کی بارگاہ پہ پہنچ جاؤ گے۔ ہدایت کا رستہ فرمایا کہ پہلے اللہ کا قرآن، فرمایا کہ اس میں خدا کا نور موجود ہے، اور دوسری فرمایا میری اہل بیت، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے کہ جو اس میں سوار ہوگا اللہ جہنم سے آزادی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت کی جو محبت ہے، ہم لوگ تو کہہ رہے کہ ہماری کیا اوقات، ہماری کیا نمازیں، ہماری کیا تسبیحات و تحلیلات، ہمارا کیا علم، جن ہستیوں کو اللہ عز و جل کے حبیب نے دنیا میں ہی پیغام دیا کہ تمہیں اللہ نے جنت عطا فرمائی، انہوں نے بھی اہل بیت کا احترام، ان کی محبت اس طرح کی کہ اگرچہ اللہ عز و جل نے ہمیں جنت عطا کی ہے، لیکن ان کے صدقے اللہ ہمیں اور درجہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے اہل بیت سے محبت کرے، جو میرے اہل بیت سے محبت اختیار کرے، جو ان کے ساتھ پیار کرے، آقا نے ارشاد فرمایا وہ جنت میں میرے درجے میں ہوگا، تو جنت میں میرے درجے میں ہوگا، جہاں میں ہوں گا وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اور اہل بیت کی محبت، ان کی پیار اگر کسی مسلمان نے کیا، اگر کلمہ گو نے کیا تو اللہ عز و جل نے سے مقام ولایت عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر کسی کافر کے دل میں ان کی محبت بیٹھ گئی، ضروری نہیں کہ اہل بیت کی محبت، سرکار کے قرابت داروں کی محبت کسی مومن کے دل میں ہی بیٹھے، محبت بندہ کرتا نہیں، محبت ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی کافر کے دل میں اہل بیت کی محبت بیٹھ گئی تو اللہ عز و جل اس محبت کا صدقہ اس کے دل کو کفر کی تاریکی سے پاک کرتا ہے اور ایمان کا نور عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ روایت میں آتا ہے کہ بزرگوں کا میرے ذہن میں نام نہیں رہا، حضرت داؤد طائی تھے،
وہ اپنے گھر تشریف فرما تھا. خدا کی بہت بڑی ولی، رات کو سوئے تو خواب میں سرکار کا دیدار ہوا. ارشاد فرمایا ایران کے فلاں شہر کے فلاں علاقے کے فلاں محلے میں جا، وہاں پر ایک پارسی ہے، ایک آتش پرست رہتا ہے، مشرک ہے، اسے جا کر کہہ کہ اللہ عز و جل نے تجھے جنت کا تحفہ عطا فرمایا. پتا ہے وہ پارسی، لیکن آتش پرست، پارسی ایران کا رہنے والا آتش پرست، آگ کی عبادت کرنے والا، بتوں کی عبادت کرنے والا، غیر خدا کی عبادت کرنے والا مشرک. اس سے جا کر کیا کہ اللہ عز و جل نے تجھے جنت عطا فرمائی. حضور کہتے ہیں کہ میں گیا، ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس علاقے میں پہنچا. شہر کا سب سے بڑا وہ رئیس تھا. جب اس کی دکان پر پہنچا تو میرے بلیوں کو، میرے دستار کو، میرے جبے کو دیکھ کر، تسبیح کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ بندہ مسلمان ہے. اس نے مجھے کوئی لفٹ نہ کروائی. میں دل میں سوچوں کہ پیغام سرکار کا، اور آیا میں ایک آتش پرست کے پاس. مجھے تو یہ لفٹ ہی نہیں کروا رہا. کہتے ہیں صبح سے شام تک بیٹھا رہا تو اس نے مجھے پوچھا کیوں آئے؟ کہا تجھے پتا ہے میں کون؟ اس نے کہا تیرے بلی سے پتا چلتا ہے تو مسلمان ہے. اس نے کہا، انہوں نے کہا کہ میں تیرے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. نے کہا کیا؟ فرمایا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا ہے. پہلے اس نے پوچھا، انہوں نے پوچھا کہ تیرا فلانا؟ کہا ہاں. کہا تیرا مذہب یہ ہے؟ اس نے کہا ہاں. ارشاد فرمایا عجیب بات ہے خدا، تو جانتا ہے مسلمانوں کے نبی کو؟ اس نے کہا ہاں جانتا ہوں، کا نام محمد ہے. فرمایا مسلمانوں کے نبی نے میرے ذریعے تجھے پیغام بھیجا ہے کہ اللہ نے تجھے جنت کا تحفہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. تو نے ضرور کوئی ایسا کام کیا ہے، تو نے ضرور کوئی ایسا فعل کیا ہے، تو اسے ضرور جانے انجانے میں کوئی ایسا فعل سرزد ہوا کہ اللہ نے تجھ پر کرم کیا ہے. اور مسلمانوں کے نبی تجھے کہہ رہے ہیں کہ اللہ عز و جل نے تجھے جنت عطا فرمائی. اگرچہ تو مشرک ہے لیکن اس راز کا مجھے سمجھ نہیں. اس نے کہا رات کو میرے گھر آ گئے. رات کو اس کے گھر گئے، اس نے بٹھایا. اس نے کہا کس علاقے سے ہے؟ کہا فلاں جگہ سے. انہوں نے کہا کہ تو نے ضرور کوئی ایسی نیکی کی ہے، سوچ. اگرچہ تو ابھی تک مشرک ہے لیکن تیری طرف جنت کا پیغام آیا، اس میں کوئی راز ہے. اس نے کہا بندے سن، شہر کا سب سے بڑا امیر کبیر شخص میں ہوں. پچھلے دنوں میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا یا کوئی دعوت تھی، میں نے پورے شہر کی دعوت دی. میں نے سب کو کھانے پر مدعو کیا، رشتہ داروں کو بھی، قرابت داروں کو بھی، امیروں کو بھی، غریبوں کو بھی. جو آ نہیں سکتا تھا میں نے اس سے بھی کہا کہ اگر آ نہیں سکتے تو کسی کے ذریعے کھانا اپنے گھر لے جاؤ. میرا دل بہت خوش تھا. بہت مال و اسباب میں نے غریبوں کو دیا. جب سارا دن میں یہ دعوت کر کے فارغ ہوا، رات کو اپنے گھر بیٹھا، آدھی رات کا وقت تھا، میں سویا ہوا تھا، دروازے پر دستک ہوئی. رات کا وقت میں سویا ہوا تھا، اٹھا جا، دروازہ کھولا تو آگے ایک عورت کھڑی تھی، تو پھٹے پرانے کپڑے، مفلسی کے آثار اس کے چہرے سے عیاں. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا میرے بچے بھوکے ہیں، کچھ کھانے کے لیے دے دے. پوچھا کدھر رہتی ہے؟ کہا 7 سال میں. کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ سارا دن میں چیخ چیخ کر، میرے ملازم چیخ چیخ کر پورے علاقے میں اعلان کرتے رہے کہ آؤ کھانا کھاؤ اور گھر والوں کے لیے لے کر جاؤ. خود نہیں آ سکتے تو کسی کے ذریعے منگواؤ. جب کھانا ختم ہو چکا تو ابھی رات کو میرے پاس آئی. اس نے کہا بھائی باتیں نہیں کر، تو اگر دے سکتا ہے تو دے، ورنہ میں کسی اور کے دروازے کو دستک دیتی. وہ کہتا ہے مجھے اور غصہ آیا. میں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ پھر تو کہاں رہی؟ اگر تو اور تیرے گھر والے مفلس تھے، غریب تھے، مجھے پتا تھی، تیرے لیے گھر نہیں دیتا. اس نے کہا میں تیرے پاس نہیں آ سکتی. تو نہیں جانتا میں کون؟ پوچھا کون؟ میں مسلمان ہوں. اور آپ مسلمان بھی نہیں. جس نبی کا کلمہ مسلمان پڑھتے ہیں میں اس کی اولاد میں سے ہوں. میری غیرت دوبارہ نہیں کر رہی تھی کہ میں تیرے گھر پر آؤں تو ایک آتش پرست ہے.
مگر جب بچوں کی بھوک اور پیاس کو دیکھا اور میرا خامد بھی دنیا سے رخصت ہو چکا، میں بچوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، بلبلاتے ہوئے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ممتا کی محبت تھی، تیرے گھر پر آ گئی، دھتکار میں باتیں نہ کر، میں چلی جاتی۔ وہ کہتا ہے میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں غریبوں کو دیتا ہوں، آج اس کی بھی مدد کرتا ہوں۔ میں نے کہا رک، مجھے معاف کرنا، میرے گھر میں جو کچھ ساز و سامان جو کچھ میسر تھا میں اس کو کھانے کے لیے دیا۔ جاتے وقت اس نے کہا کہ میں تیری بارگاہ میں رب کی بات تیری بارے میں اپنے نانا سے عرض کروں گی کہ اس کو اس نیکی کا اجر ملنا چاہیے۔ اس نے کہا میں نے وہ نیکی کی ہے، وہ کام ایسا کیا جو میرے ذہن میں ہے۔ ان بزرگوں نے کہا تم نے ان کی اولاد سے محبت کی، ان کو کھانے کے لیے دیا، انہوں نے تیری طرف پیغام بھیجا ہے کہ اللہ تجھے جنت کے ذریعے عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ جو آتش پرست تھا وہ رونے لگا، اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے کلمہ پڑھا، اللہ تعالی نے اس کو ایمان کا نور عطا کیا۔ کچھ دن بعد اس کی وفات ہو گئی، اس کی میت اٹھائی گئی اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اس کو مسلمان کے طور پر اس کا نام رکھا گیا۔ کہنے کا مقصد میرا یہ کہ وہ آتش پرست تھا، پیدائشی آتش پرست۔ اس نے جان کر نیکی نہیں کی کہ یہ کون، اس نے اپنی رعایا میں سے یا پڑوسیوں میں سے یا علاقے والوں میں سے سمجھ کر کے ایک غریب ہے اس کی مدد کرتا ہوں۔ مشرک ہونے کے باوجود جب اس نے اس اہل بیت کرام میں سے ایک عورت کی مدد کی، اللہ تعالی وجل نے اسے خالی نہیں رکھا بلکہ سرکار کی زبان سے اسے جنت کا دروازہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کافر کے دل میں بھی اہل بیت کی محبت آ جائے تو اللہ اس کے بھی ایمان، اس کے بھی دل کو ایمان کے نور سے کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اشرف البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد اللہ عز و جل نے جسے سب سے افضل ہونے کی سند عطا کی ہے وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ہر شخص نے جس نے میرے ساتھ احسان کیا میں نے اسے بدلہ دے دیا۔ ایک ابو بکر کی نیکیوں کا صلہ اللہ عز و جل اسے جنت میں عطا فرمائے، خود عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سرکار نے پوچھا ابو بکر تجھے سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ عرض کیا آقا زندگی کی سب سے زیادہ پسندیدہ شے میری یہ ہے کہ آپ کے چہرے کا میں دیدار کرتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو سرکار نے دنیا میں ارشاد فرمایا ابو بکر لوگ جنت کی جو ہے تمنا کرتے ہیں لیکن تم ایسا شخص ہے کہ جنت جو ہے وہ تیری تمنا کرتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ کام یہ کہ سرکار کی بارگاہ میں تشریف فرما، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز قیامت کسی شخص کو روزے والے دروازے سے پکارا جائے گا کہ میرے اندر سے آ۔ جنت کا ایک دروازہ جو زکات کے نام سے ہوگا وہ اس کو بلائے گا، مختلف جو صدقے کا باب ہوگا، جو جنت کا جو دروازہ ہوگا جس کا باب صدقہ جس کا نام ہوگا، جو صدقہ دینے والا زیادہ ہوگا وہ اس سے اندر جائے گا۔ جنت کے 8 دروازے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا تھا کہ ایسا خوش نصیب بھی ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ فرمایا ابو بکر تو وہ ہے کہ جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا کہ یہاں سے داخل جنت ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ کون سمجھ سکتا ہے؟ مرتبہ یہ ہے سرکار کے ساتھ قرب اتنا زیادہ کہ غار ثور میں سرکار کے ساتھ جب آپ 3 دن رہے، قربت کا اثر، سرکار کی قربت کا اثر اتنا زیادہ اثر کہ جب غار سے باہر نکلے انوار و تجلیات کی اتنی بارش تھی، جب مدینہ میں داخل ہوئے تو کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ رسول خدا کون ہے اور غلام ساتھ کون چل رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار علیہ وسلم پر غلام کی طرح سرکار پر چادر رکھی، سایہ کیا، لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ اللہ کے نبی اور یہ جو ہے ساتھ غلام چل رہے ہیں۔ ان کا مقام اتنا زیادہ، لیکن خود کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لوگوں سنو ان کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ قول ہے کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہی ہوتا۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کی خدمت سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں سرکار کے رشتہ داروں کی خدمت کیا کروں، سبحان اللہ، اہل بیت کی خدمت کیا۔
ان سے محبت کرو، ان کی خدمت کرو۔ آپ نے سنا ہے ہم لوگ حنفی ہیں نا، ہم لوگ کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار، فقہ میں ان کو ہم امام مانتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو اللہ تعالی نے 100 مرتبہ ہاں میں اپنا دیدار عطا فرمایا۔ پتہ ہے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حنفی، میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ حنفی، نیکا عالم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حنفی۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے مزار پر تھا ملک شام میں، میری آنکھ لگ گئی، میں نے خواب میں دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بزرگ کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے کہیں تشریف لے جا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا یہ کون؟ فرمایا یہ ابو حنیفہ ہے، تیرا اور میری امت کا امام۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا کیا، کتنا بڑا فضل۔ ان کو قید میں ڈالا گیا اور قید میں ہی ان کی وفات ہوئی، ان کو زہر دیا گیا۔ پتہ ہے کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور میں فتویٰ دیا تھا کہ امام حسن کی نسل میں سے تھے حضرت ابراہیم، ابراہیم نام تھا ان کا، وہ حضرت امام یہ حسن مسنہ جو تھے ان کی نسل میں تھے، امام حسن کی اولاد میں سے۔ آپ نے لوگوں کو فتویٰ دیا تھا کہ ان کی مدد کرو، خلافت کے حقدار یہ ہے، بنو امیہ والے نہیں۔ آپ نے فتویٰ دیا تھا اور آپ کو اس بغض کی وجہ سے آپ کو قید میں ڈالا گیا۔ بظاہر تو کہا گیا نا کہ آپ کو قیدی، آپ کو جو ہے وہ منصب قضا آپ کو سونپا گیا اور آپ نے انکار کر دیا۔ نہیں، اصل وجہ یہ تھی کہ اہل بیت کی محبت میں آپ نے ان کے حق میں فتویٰ دیا تھا، جس وجہ سے آپ کو قید کیا گیا، اور قید نہیں آپ کو زہر دیا گیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ نے موت کو تو قبول کیا لیکن اہل بیت کی دشمنی کو قبول نہیں کیا، اور بدلے میں اللہ تعالی نے آپ کو کیا عطا فرمایا کہ آج کروڑوں لوگ آپ کے فقہ کے مطابق جو ہے وہ نماز ادا کرواتے ہیں، اور لاکھوں لاکھ اولیاء آپ کے پیروکار ہیں۔ فقہ حنفی پر چلے تو اللہ تعالی نے داتا ہونے کا لقب عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پیرا شاہ غازی کو کلندر کہتے ہیں تو یہ ایک حنفی تھے۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کے نام کو سنے تو دل میں مٹھاس سی محسوس ہوتی ہے، حنفی تھے۔ بابا فرید الدین بن شکر رحمۃ اللہ علیہ حنفی تھے۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ حنفی تھے۔ کہنے کا میرا مقصد یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اہل بیت سے محبت کی، آج سے پیار کیا، اللہ تعالی نے 100 مرتبہ ہاتھ میں اپنا دیدار عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ محبت کی، پیار کیا، اتنی زیادہ محبت کے جو ہے وہ فوت ہونا، شہید ہونا قبول کر لیا، لیکن ان کے خلاف فتویٰ نہ دیا۔ اللہ نے مقام کیا عطا کیا؟ جس جگہ آپ کی وفات ہوئی اس جگہ پر آپ نے 7000 مرتبہ ختم قرآن کیا۔ سبحان اللہ۔ جس جگہ آپ کی وفات ہوئی، اللہ تعالی نے مرتبہ کیا دیا؟ اللہ نے مرتبہ یہ دیا کہ آئمہ، یہ جو جتنے بھی حدیث کے آئمہ ہیں، امام بخاری ہوں، ابن ماجہ ہوں، امام نسائی صحیح ستہ کے جتنے جو ہیں محدثین مصنفین، سب کے سب بالواسطہ یا بلا واسطہ آپ کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، یا آپ کے شاگردوں کے شاگرد۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، آپ کو سریام کوڑے لگوائے گئے اور اتنے کوڑے لگوائے گئے کہ آپ جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے، لیکن زبان سے جو ہے اف تک نہ نکالا۔ جب آپ کو کچھ افاقہ ہوا، کچھ ہوش میں آئے تو فوراً کہا، میں نے جعفر بن سلیمان، یہ بنو امیہ کا تھا، میں نے جعفر بن سلیمان، یا بنو عباس سے ان میں سے کسی کا تھا، بنو امیہ کا تھا، میں نے جعفر بن سلیمان کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ اور لوگوں نے کہا کہ آپ کو اس نے بلا وجہ آپ کو کوڑے بنوائے، بلا وجہ آپ کو ذلیل کیا۔ آپ عالم مدینہ شریف میں آپ جو ہے مسجد پر بیٹھ کر سرکار کی حدیثیں پڑھاتے رہے، اور آپ کو اس نے ذلیل کیا، آپ کو اس نے مروایا، اور آپ کہتے ہیں میں نے اسے معاف کیا، ابھی ہوش بھی پوری طرح نہیں۔ کہا میں نے اس کو معاف اس لیے کیا ہے کہ یہ سرکار کا رشتہ دار لگتا، میں چاہتا ہوں کہ بروز قیامت میری وجہ سے اس کو اللہ کی پکڑ نہ ہو۔
پھر اس محبت کی وجہ سے اللہ نے مقام کیا عطا کیا کہ اس جعفر بن سلیمان اگرچہ اس نے ظلم کیا لیکن چونکہ وہ دور پار سے بھی سرکار کا رشتہ دار لگتا تھا، امام مالک نے سرکار کی محبت پہ اسے معاف کیا اور پھر ملا گیا. خود کہتے ہیں کوئی رات ایسی نہیں جاتی جس رات میں مجھے سرکار اپنا دیدار نہ عطا فرمائے. سبحان اللہ. کوئی رات ایسی نہیں جاتی جس رات میں مجھے سرکار دو عالم سے اپنا دیدار عطا نہ فرمائے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کروڑوں شافعیوں کے پیشوا، امام بخاری جیسی ہستی بھی امام شافعی کی مقلدین کسی. آپ کو بیڑیاں ڈال کر جو ہے وہ بات اس کی سلطان کے پاس پیش کیا گیا اور وجہ کیا تھی؟ لوگ آپ کو جو ہے وہ کہتے تھے یہ رافضی ہے. کیوں کہ اہل بیت سے آپ محبت کرتے تھے. آپ لوگوں سے کہتے تھے کہ لوگوں اگر اہل بیت سے محبت کرنا رفض ہے، شیعت ہے، تو مجھے وہی سمجھو، مجھے وہی سمجھو. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس شخص نے بھی اہل بیت کرام سے محبت کی، اگر کافر ہے اس کے سینے میں ان کی محبت آئی تو اللہ نے ایمان کا دور عطا فرمایا. اگر مسلمان ہے تو اس نے محبت کی تو خالی وہ بھی نہیں رہا، اللہ عز و جل نے تاج ولایت ضرور عطا فرمایا. حضرت جنید بغدادی آپ نے نام سے مشہور بات کیا، مشہور بات، سرکاری پہلوان تھے، کشتی کیا کرتے تھے اور ان کے مقابلے کا پہلوان پورے علاقے میں کوئی نہیں تھا. ایک مرتبہ کھاڑے میں تھے تو اعلان کیا کون ہے کہ جنید سے لڑے گا. سب چپ. وہاں پر کوئی سید صاحب تھے، پتلے سے، کمزور سے، چھوٹی عمر کے، میدان میں اترے. انہوں نے کہا میں اسے مقابلہ کروں. میدان میں اترے اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں جب آئے لوگ ان سے انہوں نے کہا یہ بچہ کیا مقابلہ کرے گا، اتنے بڑے پہلوان، بڑے بڑے سرما اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے انہوں نے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں آ کر کہا جنید بدن کا کمزور، گھر سے بھوکا، میرے گھر والے بھی بھوکے لیکن نسلاً میں سرکار کی نسل سے، آج تو ہارے گا میرے گھر تک چلا جائے گا، لیکن سن اگر تو میری وجہ سے ہارا نا تو میں نانا سے عرض کروں گا، ان سے عرض کروں گا قیامت میں اللہ تجھے جیت عطا فرمائے. مجھے جو سرکاری پہلوان تھے دل میں آیا یہ سید ہے. مقابلہ شروع ہوا تو لیٹ گئے، وہ کروا گیا. لوگ حیران، جنید ہار گیا، بڑا شرمندہ ہوگا. لیکن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مطمئن طریقے سے گھر آئے. رات سوئے تو خواب میں سرکار کا دیدار ہوا. فرمایا تو نے میرے بیٹے کا احترام کیا، کیا اللہ تیری محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے. سبحان اللہ. جب وہاں کھلی نا تو دروازے کی دہلیز پر وہی سید صاحب کھڑے مسکرا رہے. کہا کیوں جنید پیغام ملا؟ میں نے نانا کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ نانا جنید میری وجہ سے ہارا ہے، قیامت میں اللہ سے جیت عطا فرمائے. جنید سن، نانا نے سنی اور تجھے پیغام بھی مل گیا کہ تو نے میرے بیٹے کا احترام کیا، دنیا تیرا احترام کرے گی. جنید جب باہر نکلے تو لوگوں کا چمٹا لگا ہوا، جو لوگ اسے سرکاری پہلوان کے نام سے جانتے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جنید تو خدا کا ولی ہے، ہمارے لیے بھی دعا کر کے ہمیں بھی اللہ تاج ولایت عطا فرما دے. پھر جنید بغدادی کو مقام کیا ملا؟ آپ جمعہ نہیں پڑھاتے تھے، سرکاری پہلوان تھے. اور آپ کو بغیر آپ نے علم نہیں سیکھا، کسی کے پاس بیٹھے نہیں تھے. جمعہ پڑھانا بڑے جگرے کا کام ہوتا ہے. سرکار کے معلوم سسل کا خواب میں دیدار ہوا. اگر نشان ہے تو جمعہ کیوں نہیں پڑھاتا؟ عرض کیا کھاتے کچھ نہیں، سرکار نے اپنا دعا بھی دخل عطا فرمایا. مسجد کے ممبر پر بیٹھے ایک شخص آیا، اس نے کہا جنید یہ میں نے حدیث سنی. اچھا کیا؟ کہا حدیث سنی تاکہ فراست المؤمنین حجت القیوم الرضا، مومن کی فراست سے بچو کہ وہ خدا کی روح سے دیکھتا ہے. پتا اس کا معنی کیا ہے؟ جنید بغدادی ممبر پر بیٹھے، آپ نے ارشاد فرمایا سن، یہ تو نے جو بات کہی، تو گھر میں تھا، تو نے مجھے آزمانا چاہا،
اس مسجد میں آیا، تو نے یہ حدیث کسی سے سنی، اس مسجد میں آیا، مذہب کے لحاظ سے تو عیسائی ہے، تو نے دل سے وعدہ کیا تھا کہ اگر جنید کو یہ پتا چل جائے کہ میں عیسائی ہوں، میں کلمہ پڑھ لوں گا، یہ حدیث کا معنی پوچھتے پوچھتے میں کلمہ پڑھ لوں گا، اگر اس نے بتا دیا چل میں تجھے کہتا ہوں کہ کلمہ پڑھو مسلمان ہو جا۔ سبحان اللہ۔ پتہ ہے جب انہوں نے سید کا احترام کیا تو اللہ تعالی و جل نے دل کی نگاہ عطا فرما دی۔ سبحان داتا صاحب کا نام سنا سب لوگوں نے؟ کس نے نہیں سنا؟ کتنی دنیا جاتی ہے ان کے مزار پر۔ جس بندے کا حج اور عمرے کا کوئی پلان، کوئی معاملہ نہ بنتا ہو، پاس کچھ بھی نہ ہو، داتا صاحب جا کر حاضری دے، عرض کرے کہ میرا جو ہے کوئی سبب بن جائے حج یا عمرے کا، میں کہتا ہوں اسے دیری نہیں لگے گی، اللہ غیر سے مدد فرمائے گا، یہ کام ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میری اپنی افروضہ ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات آپ نے سنی؟ کیونکہ ہمارے پاکستان کے ہیں داخل لوگ چاہتے ہیں، ان کے مزار پر بیٹھ کر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جن کی آنکھ جس ہندو پہ پڑتی تھی وہ کلمہ پڑھ لیتا، 90 لاکھ ہندو کو آپ نے کلمہ پڑھایا۔ داتا صاحب کی سید، خواجہ معین الدین چشتی کی سید۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ راوی کے کنارے تھے تو ہندو کی بارات ہے، انہوں نے پوچھا کہ راستہ کدھر جاتا ہے؟ فرمایا بتا دوں یا دکھا دوں؟ ہاں دکھا دیں۔ آپ نے وہیں پر کھڑے ہو کر ان کے سرکار کے مدینے کی زیارت کروا۔ سبحان اللہ۔ مشہور ہے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب، کتنا بڑا مقام۔ جن کے مزار پر خواجہ معین الدین چشتی بیٹھے اور کہیں کہ گنج بخش فیض عالم نظر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کامنارا رہنما، کہ گنج بخش فیض عالم، یہ داتا خزانہ ہے اللہ کے فیض کا، کہ پورے جہاں کو فیض تقسیم، ناقص یہاں پر آئے تو کامل بن جائے، اور کامل جو یہاں پر آئے تو اللہ سمجھے ولایت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ داتا صاحب کے پیروں کے بھی پیر۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ سید کا احترام کیا، سرکار کی آل میں سے ایک بچے کا ہی احترام کیا، تو اللہ تعالی وجل نے داتا کے پیروں کا بھی پیر ہونے کا شرف عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ جو محرم الحرام ہے، خاص کر ان دنوں اہل بیت کی، سیدوں کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ زندگی میں کبھی بھی جہاں ہمارے ایک چیز یاد رکھے، کوئی بندہ اپنے آپ کو سید کہتا ہے اور ہمیں اس کے بارے میں تحقیق نہیں، ہمارا کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم اس سے پوچھیں تو اپنی سند دکھا، تو پہلے ثابت کر کے تو سید ہے۔ بزرگ تھے، ان کے پاس بھی بتایا، اس نے کہا کہ سرکار کے حال میں سے انہوں نے پوچھا کہ بتا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم سید ہے؟ اس نے کہا کہ میں تجھے اب کیسے سمجھاؤں کہ میں سید ہوں؟ رات سوئے تو سرکار کا خواب میں دیدار ہوا، سرکار نے دیکھ کر منہ پھیر دیا۔ عرض کیا کہا آپ کا امتی، فرمایا تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم میرا امتی؟ جس کے بارے میں ہمیں تحقیق نہیں ہے کہ یہ سید ہے یا نہیں، وہ اگر سید ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا میں سید ہوں، تو ہمارا کوئی کام نہیں بنتا کہ ہم اس کی ٹوہ پہ پڑ جائیں۔ یہ فتویٰ ایسی ہے جس کے بارے میں ہمیں تحقیق ہے کہ یہ ہے راسی، اور وہ سید اپنے آپ کو کہتا ہے، اس کے قطع تعلق، اس کے ساتھ قطع تعلق کرنا یہ ضروری ہے کہ سرکار کو تو بدلتا ہے، اپنا نسب بدلتا ہے۔ بات سمجھ آئے کیا کہہ رہا ہوں؟ سید کا احترام کرنا یہ فرض ہے۔ جو بند سرکار نے خود ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مقام ابراہیم اور بیت اللہ کے درمیان، یعنی اتنی مقدس جگہ پر بھی کھڑے ہو کر کہ بیٹھ کر وہ اللہ کی عبادت کرے اور ساری زندگی روزے رکھتا رہے، لیکن میرے اہل بیت پہ اس کے سینے میں بغض ہے، وہ بندہ جہنمی ہے، وہ جنتی نہیں ہو سکتا، کیونکہ خون رسول اس کی رگوں میں دوڑ جو بندہ ان سے محبت کرتا ہے وہ سرکار کی محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی توفیق عطا فرمائے۔